انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں ضرور کامیاب سے یا ودودو ہمیشہ پڑھتے رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے میں بخیر و عافیت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم ناظرین، میرے ویورز، آج میں ایک نیا ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں۔ آج میرے ویڈیو میں جو ٹاپک ہے، جو گفتگو کرنے والا ہوں، وہ گفتگو ہے شادی کے تعلق سے۔ آج فی زمانہ یعنی اس وقت فی الحال ہر طرف محبت کا دورہ ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی سے، ہر ایک شخص کسی نہ کسی سے محبت کر بیٹھا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس محبت میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبت میں کامیاب نہیں ہوتے، اور محبت میں کامیاب نہ ہونے کے سبب وہ بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ شراب کی عادی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سگریٹ وغیرہ پینا شروع کر دیتے ہیں، اور الگ الگ نشہ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے نشوں میں پھنس جاتے ہیں اور ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے گھر والے یا سامنے والا جو شخص ہے اس کا گھر والا تیار نہیں اس رشتے کے لیے، تو آپ گھبرائیں نہیں۔ میں آپ کے لیے ایک بہترین وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ 41 دن آپ کریں ہر فرض نماز کے بعد، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں ضرور کامیابی، انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو ضرور کامیابی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور وہ وظیفہ کیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، یعنی جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد آپ وہ دعا کثرت سے پڑھ لیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ ضرور پڑھ لیا کریں، دیکھے گا آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں ضرور کامیابی ملے گی۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ اولاً یہ ہے کہ آپ کثرت سے یا ودودو ہمیشہ پڑھتے رہا کریں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ یا ودودو ضرور پڑھا کریں۔ ایک تو یہ عمل ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک یہ عمل ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعل لنا للمتقین اماما۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعل لنا للمتقین اماما۔ یہ نماز پڑھنے کے بعد اکثر و بیشتر آپ یہ دعا پڑھا کریں، دیکھیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مقدس کلام اور اس آیت کی برکت سے آپ کی من پسند، آپ کے والدین چاہتے ہیں ناراض ہیں یا سامنے والے ہیں، انشاءاللہ اگر اس کے والدین ناراض ہیں تو یہ دعا پڑھنے کی برکت سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت جلد ان کے رشتہ دار یا آپ کے رشتہ دار اس شادی کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور آپ کو برباد ہونے سے یہ عمل بچا لے گا۔ آپ کو یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کو برباد ہونے سے بچا لے گا۔ اب بربادی کیا؟ وہ یہ ہے کہ نشہ خور آپ جو بن جائیں گے، اس سے آپ اس سے بچ جائیں گے۔ سگریٹ پینے سے اور شراب خوری میں آپ کی زندگی برباد ہونے سے اس عمل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بچ جائیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اور اسی کے ساتھ اس مسئلے میں جب گفتگو ہے شادی کے تعلق سے، تو میں ایک مسئلہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے حضرات جو کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ اس سے گفتگو کرتے ہیں، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی اجنبی لڑکی سے، چونکہ جب تک ہم شادی ہماری ہوئی نہیں ہے، تو جس لڑکی سے ہم بات کر رہے ہیں وہ لڑکی ہمارے لیے اجنبی ہے، اور اجنبی شخص سے، یا اگر لڑکی ہے تو مرد سے، اور مرد ہے تو لڑکی سے، ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، غیر محرم ہے۔ غیر محرم سے تعلق رکھنا یہ حرام ہے۔ تو آپ اس حرام کاری سے بچیں، اور جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں تو اس مقدس آیات کو، اس آیت پاک کو جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے، اس آیت کریمہ کو آپ اچھے سے یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد ہر نماز کے بعد کثرت سے اس دعا کو پڑھا کریں،
اور یا ودود آپ جب چاہیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے اگر چاہا تو آپ کی مقدر جاگ اٹھے گی اور آپ کا ہم سفر من پسند شخص آپ کی قسمت میں آ جائے گا. آپ اس سے شادی آپ کی شادی اس سے ضرور ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر جائز مرادوں کو اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.